السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرما برداروں میں سے ہوں. یہ آیت ایک کامل مثال ہے اور ان تمام خصوصیات کو سمیٹے ہوئے ہے جو ایک مومن کا خاصہ ہونا چاہیے. ایک حقیقی مسلمان سے زیادہ کون ان باتوں کو کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو یہ تین باتیں یا تین خصوصیات بتائی ہیں، اگر کسی میں ہوں تو اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، اور نہ صرف اپنی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے بلکہ معاشرے میں بھی انقلاب پیدا کرنے والا بن سکتا ہے ایسا شخص. یہ تین باتیں ہیں جو یعنی دعوت اللہ کرنا، عمل صالح کرنا اور اطاعت اور فرمانبرداری کا نمونہ دکھا کر یہ اعلان کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تمام باتوں پر عمل کرنے والا یا عمل کرنے کی حتی المقدور کوشش کرنے والا. یہ باتیں ایسی ہیں جن میں سے پہلی بات ایک مومن کو دینی علم سیکھنے اور اسے دنیا کو سکھانے والا بناتی ہے، جو یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے حق کیا ہیں اور تم نے انہیں کس طرح ادا کرنا ہے. یہ بتاتی ہے کہ دوسروں کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک دوسرے کے کیا حقوق رکھے ہیں اور تم نے انہیں کس طرح ادا کرنا ہے. دوسروں کو بتانے کی طرف تبھی توجہ پیدا ہو سکتی ہے جب دوسروں کے لیے ایک درد دل میں ہو
ان کو شیطان کے نرغے اور قبضے سے بچانے کے لیے ایک تڑپ اور توجہ ہو، عباد الرحمن کے گروہ کو بڑھانے کے لیے ایک تڑپ ہو جس میں یہ خصوصیت پیدا ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کے لیے ایک جذبہ اور شوق ہو، خاص طور پر ایسے حالات میں جب کہ شیطان کے منصوبے اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے مختلف دلچسپیوں کے سامان اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والا اور اس کے قرب کو تلاش کرنے والا ہی یہ کوشش اور جدوجہد کر سکتا ہے۔ پھر دوسری خصوصیت یہ ہے کہ فرمایا کہ عمل صالح بجا لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ، نہ صرف توجہ دو بلکہ خود ایک مثال بن کر اپنا نمونہ دوسروں کے لیے قائم کرو۔ ورنہ تمہارا دینی علم بھی بے فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی برکات اور بہتر نتائج سے خالی ہوگا اگر اپنا عمل نہیں۔ اور جب یہ صورتحال ہو تو دعوت الی اللہ کی تمام کوششیں بیکار گئیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل نہ ہوئی۔ اور پھر تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ حقیقی مومن یہ اعلان کرے کہ میں کامل فرمان برداروں میں سے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر کامل ایمان لاتا ہوں، اور نہ صرف ایمان لاتا ہوں بلکہ ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناتا ہوں۔ میں دین کو دنیا پر مقدم کرنے والا ہوں اور رہوں گا۔ فرمان برداری میں خلیفہ وقت اور نظام جماعت کی اطاعت اور فرمان برداری بھی آ جاتی ہے۔ یہ کہنا کہ میں بڑی تبلیغ کر رہا ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے، مجھے کسی نظام کی ضرورت نہیں ہے، یہ طریق اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک جماعت قائم کرنا چاہتا تھا اور اس نے قائم کر دی، بس اس کے ساتھ جڑنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بے شک دعوت اللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ اعلان بھی ضروری ہے کہ اننی من المسلمین، کہ میں اطاعت کے اعلیٰ معیار قائم رکھتے ہوئے فرما برداری کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ اسی طرح عمل صالح اور نیک عمل اور تقویٰ کے معیار بھی اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب اطاعت اور فرما برداری کا معیار بھی بلند ہوگا۔ بعض دفعہ بظاہر نیک لوگ یا دین کا کام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کا انجام نظر آتا ہے کہ اچھا نہیں ہوا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مومن کو ایک عمدہ ترین بات کہنے والے کو بھی اعلیٰ نمونہ دکھانے والے کے معیار اس وقت حاصل ہوں گے
اور نتیجہ خیز ہوں گے جب وہ یہ اعلان بھی کرے کہ میں فرما بردار ہوتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کی کامل فرما برداری اور اطاعت کرتا ہوں۔ اور ہم احمدیوں کے لیے یہ معیار جو کامل فرما برداری کے ہیں تبھی قائم ہوں گے، ہماری تبلیغ تبھی کامیاب ہوگی، اور ہماری نیکیاں تبھی عمل صالح کہلائیں گی جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نظام خلافت کی بھی پوری اطاعت کرنے والے ہوں گے، اور خلافت کے زیر انتظام جو نظام ہے اس کے بھی تعاون کرنے والے ہوں گے۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی کوششوں میں برکت تبھی پڑے گی جب جماعت کا ہر فرد اور ہر عہدیدار بھی، ہر کارکن بھی اور ہر مربی بھی نظام کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والا ہوگا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے اور ان وعدوں کے مطابق بھیجا ہے کہ جن کاموں کی تکمیل آپ کے سپرد ہے وہ انشاءاللہ پورے ہونے ہیں۔ کچھ تو آپ کی زندگی میں پورے ہوئے اور کچھ آپ علیہ السلام کی زندگی کے بعد پورے ہونے تھے اور ہو رہے ہیں۔ اور آپ کے ذریعے سے اسلام کا پیغام بھی دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہا ہے، اور آہستہ آہستہ پاک دل احمدیت اور اسلام کے آغوش میں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جن مقاصد کے لیے بھیجتا ہے ان کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر چھوڑا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی یہ الہام متعدد بار یہ الہام ہوا، آپ کو بھی الہاماً فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ اور غلبے سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ کبھی نشانوں کے ساتھ اس کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں خدا نے ابتدا سے لکھ چھوڑا ہے اور اپنے قانون اور اپنی سنت قرار دے دیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے، پس چونکہ میں، حضرت مسیح فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ چونکہ میں اس کا رسول یعنی فرستادہ ہوں، مگر بغیر کسی نئی شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے، بلکہ اسی نبی کریم خاتم الانبیاء
صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پا کر اور اسی میں ہو کر اور اسی کا مظہر بن کر آیا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسا کہ قدیم سے یعنی آدم کے زمانے سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ مفہوم اس آیت کا سچا نکلتا آیا ہے، ایسا ہی اب بھی میرے حق میں سچا نکلے گا۔ بس جس پودے کو اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دنیا کے ہر کونے میں لگانا چاہتا ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت کا پودا ہے، جس کی تکمیل اشاعت حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مقدر ہے۔ بس جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جس راست بازی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے اس کی تخم ریزی اپنے رسولوں کے ہاتھوں کروا دیتا ہے، اور یہ تکمیل اشاعت اسلام کا بیج اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے لگوا دیا ہے۔ بلکہ اس بیج کے بعض علاقوں میں ہری بھری فصلیں بھی آپ کو دکھا دی، اور پھر نظام خلافت کے ذریعے سے آپ کے لگائے ہوئے بیج کے پودے دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ گویا وہ بیج جو آپ کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے لگوایا تھا، اس کے پودے دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی پھیل رہے ہیں۔ جیسے پودوں کی نرسری تیار کر کے ذمہ دار جانتے ہیں، یہاں بھی ذمہ داری کا بڑا رواج ہے۔ پودوں کی نرسری تیار کر کے پھر ان پودوں کو کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے اور وہاں لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کی قرآن کریم کے علم و معرفت کی تفسیر کی نرسری اور اسلام کا پیغام، جس طرح آپ نے ہمیں بتایا، جس طرح واضح کر کے بتایا قرآن کریم کی روشنی میں، دنیا کے کونے کونے میں پھیلایا جا رہا ہے، اور دنیا اسلام کی خوبصورت تعلیم کی گرویدہ ہو رہی ہے۔ بس اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اسلام کا خوبصورت پیغام دنیا میں پھیلنا ہے اور پھیل رہا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے متعدد الہاموں کے ذریعے خوشخبری بھی دی ہے۔ ایک تو کتب اللہ لاغلبن کا ذکر ہو چکا ہے، اس کے علاوہ بھی کئی الہام ہیں۔ مثلا چند ایک بیان کرتا ہوں۔ فرمایا ینصرکم اللہ فی دینہ، اللہ تعالیٰ اپنے دین میں تمہاری مدد کرے گا، یعنی جس کام کو آپ پھیلا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، وہ اسلام ہے۔ پھر ایک الہام ہے کہ ینصرک اللہ من عندہ، خدا اپنی طرف سے تیری مدد کرے گا۔ پھر الہام ہے، اور جگہ کافی مشہور بھی ہے، ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ میں یہ نہیں، اس سے پہلے ایک اور الہام بناتا ہوں۔ ایک الہام ہے کہ میں تجھے زمین کے کناروں تک عزت کے ساتھ شہرت دوں گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی عزت قائم ہوگی، اور اسلام کے پیغام پہنچانے کی وجہ سے قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم ہوگی۔ پھر فرمایا، یہ اس پیغام الہام کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا، کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے۔ بس اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کا پیغام دنیا میں پہنچنا ہے، اور دنیا آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور ایک جری پہلوان کی حیثیت سے جاننے گی، اور جان رہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ MTA کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں
خود پہ کام پہنچا رہا ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے دنیاوی وسائل کبھی بھی اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، یا کم از کم اس وقت تک اس بات کے متحمل نہیں ہیں کہ ہم ٹی وی چینل چلائیں، 24 گھنٹے چلائیں اور دنیا کی مختلف زبانوں میں پروگرام دیں، اور دنیا کے ہر خطے میں اس کے پروگرام پہنچے ہوں، اور ہر خطے میں دنیا کے جو مختلف خطے ہیں ان میں میرے خطبات کے ترجمے پہنچ رہے ہیں. 6-7 زبانوں میں ساتھ کے ساتھ رواں ترجمہ ہو رہا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے وعدوں کا نتیجہ ہے، اور پھر اس کے ذریعے یعنی میرے خطبات کے ذریعے اور پروگراموں کے ذریعے اور MTA کے مختلف پروگراموں کے ذریعے سعید فطرت لوگ احمدیت میں شامل ہو رہے ہیں. مجھے کئی لوگ لکھتے ہیں کہ کس طرح MTA پر آپ کے خطبات نے یا دوسرے پروگراموں نے ہم پر اثر ڈالا اور ہم نے احمدیت میں دلچسپی لی اور اللہ تعالیٰ نے احمدیت قبول کرنے کی توفیق دی. 2-3 دن ہوئے گوادیلوپ کا ایک پروگرام آ رہا تھا مربی کے ساتھ، وہاں کے ایک نو احمدی ہیں. انہوں نے کہا کہ احمدیت کا تعارف تو مجھے ہو گیا لیکن بیعت نہیں کر رہا تھا میں، اور خطبات کے ذریعے پھر مجھے بیعت کی بھی تحریک پیدا ہوئی. سننے کے بعد میری تسلی ہوئی. بس یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں اور اس کے وعدے ہیں، یہ تو پورے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اس میں ہمارا یا کسی انسانی کوشش کا کمال نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہترین مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ دعوت اللہ کرے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں حصے دار بنانا چاہتا ہے. جو کام وہ خود کر رہا ہے، جس کے کرنے کا فیصلہ وہ کر چکا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہے. بس اس بات کی ہر احمدی کو اہمیت دینی چاہیے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اس میں حصہ دار بن کر ثواب میں حصہ لیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنیں. بس آپ لوگ جو یہاں اسپین میں ہیں وقت نکال کر مہینے میں کم از کم 1-2 دن تبلیغ کے لیے دیں. یہاں کے لوگوں کی نفسیات کے مطابق تبلیغ کے مختلف طریقے تلاش کریں. ایک نو احمدی اسپینش ہیں، 2-3 دن ہوئے پچھلے ہفتے مجھے ملنے آئے، کہنے لگے بلکہ اسی ہفتے کہ جس طرح ہمیں اسلام کی تبلیغ یہاں کرنی چاہیے ہم اس طرح نہیں کر رہے، جماعت نہیں کر رہی، بلکہ ان کے خیال میں ایک آدھ مربی کے علاوہ مربیان بھی اسپینش نفسیات کو سمجھتے ہوئے تبلیغ نہیں کر رہے یا ان کو پتہ نہیں کس طرح تبلیغ کرنی ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم بے شک یورپ میں شمار ہوتے ہیں لیکن ہماری نفسیات کچھ مختلف ہے یورپ سے. یورپ کے لوگوں کی طرح آج کے حالات کی وجہ سے اسلام سے اور مسلمانوں سے ہم خوفزدہ بھی ہیں، یہاں کے لوگ، یورپ کا اثر ہے، لیکن ساتھ ہی مسلمانوں کے ایک لمبا عرصہ اسپین میں رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر غیر محسوس طریقے پر مسلمانوں سے تعلق کا جذبہ بھی ہے جسے ابھارنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر بعض علاقوں میں یہ اندلس کا جو صوبہ ہے، بس ہمارے تبلیغ سیکرٹری مرکزی بھی اور جماعتوں کے تبلیغ سیکرٹریان بھی
اور دوسرے عہدیدار بھی جہاں حالات کے مطابق منصوبہ بندی کریں، وہاں ہر احمدی کو بھی، خدام، انصار، لجنہ کو بھی تبلیغ کے لیے وقت دینا چاہیے۔ یہاں مسلمانوں کو تلوار کے زور پر عیسائی بنایا گیا 700-800 سال پہلے، لیکن ہم نے محبت، پیار اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کے ذریعے دلوں کو جیتنا ہے۔ جماعت کا تعارف، اسلام کا تعارف تو یہاں وسیع پیمانے پر اب ہو رہا ہے۔ ٹی وی چینل اور اخبار جماعت کے بارے میں لکھتے ہیں، اور ایک تبلیغ بھی اس طریقے سے ہو رہی ہے۔ قرطبہ کے ایک اخبار کے ایڈیٹر یرشد مالک مجھے ملنے آئے تھے۔ انہوں نے اخبار دکھایا کہ کس طرح میں جماعت کے بارے میں لکھتا ہوں، اور پورا صفحہ لکھا ہوا ہے۔ لندن میں ہمارا پیس سمپوزیم ہوا ہے جب، وہاں بھی یہاں کے اخبار والے اور ٹی وی چینل کے نمائندے آئے ہوئے تھے۔ ٹی وی چینل کے نمائندے نے میرا انٹرویو بھی لیا، اور پھر یہاں آ کر اپنے ٹی وی چینل پر جماعت کے بارے میں، اور جماعت جو اسلام کی پرامن تعلیم پیش کرتی ہے، اس کے بارے میں ایک پروگرام بھی دکھایا۔ میرے انٹرویو کا کچھ حصہ بھی اس میں دکھایا۔ تو اب اسپین کی وہ صورتحال نہیں ہے جو آج سے 35-40 سال پہلے تھی۔ آج اگر پیغام پہنچانے میں کمی ہے تو ہماری طرف سے، پھر یہاں مختلف شہروں میں موراکو اور دوسرے عرب ممالک کے لوگ آ کر بس گئے ہیں، ان کے علاقوں میں عربی بولنے والوں کے ذریعے سے تبلیغ کی جائے، عربی لٹریچر تقسیم کیا جائے۔ اسپینش زبان میں لٹریچر کا جہاں تک تعلق ہے، اور اسلام اور احمدیت کے تعارف پر مبنی لٹریچر کا جہاں تک تعلق ہے، گزشتہ چند سال سے میں یو کے اور جرمنی کے فارغ التحصیل طلباء جو شاہد کر کے میدان عمل میں آنے والے ہیں، میدان عمل میں بھیجنے سے پہلے ان کو یہاں بھیجتا ہوں، اور وہ ہر شہر میں یہ لٹریچر تقسیم کرتے ہیں۔ میرے خیال میں شاید 3 ملین سے زیادہ کی تعداد میں لٹریچر تقسیم ہو چکا ہوگا۔ اور نئے مربیان کا بھی عمومی تاثر یہی ہے جو یہاں آتے ہیں، وہ لڑکے جو آتے ہیں جامعہ کے، کہ اسپین کے لوگ زیادہ بہتر طریق پر لٹریچر وصول کرتے ہیں، اور عموماً عزت اور احترام سے ملتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ بہت کم ہیں جو پھینکتے ہوں، عموماً دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی ایک اسپینش خاتون ہے ہماری، وہ احمدی ہوئی ہیں، لندن میں رہتی ہیں، وہاں ہماری سیکٹری وقف نو بائن کی بھی اہلیہ ہیں، وہ بھی، ان کا خاندان یہیں ہے، ماں باپ یہیں ہیں، یہاں آتی ہیں تو مختلف اسکولوں میں یا یونیورسٹی میں، کالجوں میں جا کر تبلیغ کرتی ہیں۔ وہ مواقع تلاش کر لیتی ہیں لندن سے آ کے کہ کس طرح جماعت کا تعارف کروانا ہے اور اسلام کو پیغام پہنچانا ہے۔ تو یہاں جو رہنے والے ہیں، مربیان ہیں، وہ کیوں نہیں ایسے مواقع پیدا کر سکتے؟ بس یہاں رہنے والے احمدی عہدیداروں اور مربیان کو اس بارے میں ایک مضبوط اور مربوط پروگرام بنانا چاہیے۔ 9 احمدی اسپینش جس کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کو بھی میں نے یہی کہا تھا کہ تمہارے خیال میں جو بہترین طریقے تبلیغ کے ہو سکتے ہیں وہ مجھے لکھ کر بھجواؤ۔ وہ مشورہ جب اس کا آئے گا تو وہ بھی یہاں بھجوا دوں گا۔
اگر وہ قابل عمل ہے اور آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے تو اس کے مطابق پھر عمل ہونا چاہیے. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ آپس کے تعاون کی ضرورت ہے. ذاتیات سے ہٹ کر جماعتی مفادات کو مقدم رکھنے کی ضرورت ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے احمدی ہو کر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں اور ایک خاص جوش، جذبے اور لگن سے ادا کرنی ہے. صرف سال کے بعد نئے مربیان کے یہاں مہینے کے لیے آ کر لٹریچر تقسیم کرنے سے مقصد پورا نہیں ہوگا. میں نے ان لوگوں کو اس لیے بھجوانا شروع کیا تھا کہ ایک تو آپ کی مدد ہو جائے گی، کیونکہ یہاں افراد جماعت کی تعداد کم ہے. دوسرے، اس طرح آپ کے دل میں بھی تبلیغ کا شوق پیدا ہوگا، یا کم از کم تبلیغ کرنے کے لیے جو حجاب ہے زبان صحیح طرح نہ آنے کی وجہ سے وہ دور ہوگا اور سب تبلیغ کے کام میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ لڑکے جو نئے آتے ہیں مربیان، ان کو تو زبان نہیں آتی لیکن پھر بھی ہر جگہ جاتے ہیں اور اپنا مقصد پورا کر لیتے ہیں. بس یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت اللہ کا کام جو ایک حقیقی مومن کے سپرد کیا ہے اسے ہم نے بھی پورا کرنا ہے. ایک تڑپ اور جذبے سے اس میں حصہ لینا ہے. اور اس کام میں سب سے زیادہ مربیان کا فرض ہے پہلے کہ تبلیغ کے مختلف راستے تلاش کریں، افراد کو بتائیں اور افراد جماعت کو ساتھ لے کر چلیں. سیکٹری تبلیغ جو نیشنل تبلیغ ہیں بڑے جذبے کا اظہار کرتے رہتے ہیں تبلیغ کے بارے میں. انہوں نے کھل کر تو نہیں مجھے کہا، لیکن لگتا ہے کہ انہیں بجٹ کا بھی مسئلہ رہتا ہے، افراد جماعت کے تعاون کا بھی مسئلہ رہتا ہے. بس یہ امیر جماعت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر بجٹ کا مسئلہ ہے تو حل کریں، مجھے لکھیں. پہلے بھی تو اخراجات بہت سارے مرکز پورے کرتا ہے. اور سیکریٹری تبلیغ اور مربیان اور افراد جماعت کو اس کے لیے امیر جماعت کا بھی کام ہے، بھرپور تعاون دیں. یہی طریق ہے جس سے ہم اسلام کی کھوئی ہوئی شان دوبارہ قائم کر سکتے ہیں. یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد تھا، زمانے کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اور اسلام کی موجودہ حالت کو سامنے رکھ کر اپنے دل کے درد کا ذکر فرماتے ہوئے اور یہ بتاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسلام کی شان و شوکت دوبارہ قائم ہو، اسلام کی برتری دنیا پر دوبارہ ثابت ہو. مخالفین اسلام کے منصوبوں کو اللہ تعالیٰ تباہ کرنا چاہتا ہے اور تباہ کرنے والا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجنے اور سلسلے کو قائم کرنے کا انتظام فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ اب اس سلسلے کی عظمت کو دکھا رہا ہے. ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ زمانہ کیسا مبارک زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان پر آشوب دنوں میں محض اپنے فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ مبارک ارادہ فرمایا. خدا تعالیٰ نے ان پر آشوب دنوں میں محض اپنے فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ مبارک ارادہ فرمایا کہ غیب سے اسلام کی نصرت کا انتظام فرمایا اور ایک اس سلسلے کو قائم کیا. میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اپنے دل میں اسلام کے لیے ایک درد رکھتے ہیں اور اس کی عزت اور وقت ان کے دلوں میں ہے، وہ بتائیں کہ کیا کوئی زمانہ اس زمانے سے بڑھ کر اسلام پر گزرا ہے جس میں اس قدر سب و شتم اور توہین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہو اور قرآن شریف کی حد تک ہوئی ہو؟ پھر مجھے
مسلمانوں کی حالت پر سخت افسوس اور دلی رنج ہوتا ہے۔ بعض وقت میں اس درد سے بے قرار ہو جاتا ہوں کہ ان میں اتنی حس بھی باقی نہیں رہی کہ اس بے عزتی کو محسوس کر لیں۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھی عزت اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھی، جو اس قدر سب و شتم پر بھی وہ کوئی آسمانی سلسلہ قائم نہ کرتا اور ان مخالفین اسلام کے منہ بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور پاکیزگی کو دنیا میں پھیلاتا، جبکہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اس توہین کے وقت اس صلات کا اظہار کس قدر ضروری ہے، اور آپ کا ظہور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کی صورت میں کیا ہے، یعنی جماعت احمدیہ کو قائم کر کے مجھے بھیجا ہے۔ فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر قائم کروں اور قرآن شریف کی سچائیوں کو دنیا کو دکھاؤں۔ اور یہ سب کام ہو رہا ہے، لیکن جن کی آنکھوں پر پٹی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ اب یہ سلسلہ سورج کی طرح روشن ہو گیا ہے، اور اس کی آیات و نشانات کے اس قدر لوگ گواہ ہیں کہ اگر ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ان کی تعداد اس قدر ہو کہ روئے زمین پر کسی بادشاہ کی بھی اتنی فوج نہیں ہے۔ اس قدر صورتیں اس سلسلے کی سچائی کی موجود ہیں کہ ان سب کو بیان کرنا بھی آسان نہیں۔ چونکہ اسلام کی سخت توہین کی گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی توہین کے لحاظ سے اس سلسلے کی عظمت کو دکھایا ہے، اور ہم گواہ ہیں کہ یہ عظمت اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ یہاں بھی پریس کی اور لوگوں کی توجہ پیدا ہوئی ہے، اور دنیا کے بعض ممالک میں اس کے کھل کر اظہار بھی ہو رہے ہیں۔ بس یہ یقیناً باتیں جو ہیں، یہ باتیں حضرت مسیح علیہ السلام کی بات کی تصدیق کرنے والی ہیں، اور جو کمیاں ہیں، اور جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کام تو خود کر رہا ہے، لیکن اس میں ہمیں حصہ دار بنانا چاہتا ہے، اس لیے اس میں حصہ دار بنیں اور بھرپور طریقے سے بنیں۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ ہمیں یہ بتاتے ہوئے کہ عمر بڑھانی ہے تو تبلیغ کے کام میں مصروف ہو جاؤ، فرماتے ہیں کہ سب آدمی اپنے اپنے کام اور غرض سے جس کے لیے وہ آئے ہیں واقف نہیں ہوتے۔ بعض کا اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ چوپایوں کی طرح کھا پی لینا، وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا گوشت کھانا ہے، اس قدر کپڑا پہننا ہے وغیرہ، اور کسی بات کی ان کو پرواہ اور فکر ہی نہیں ہوتی۔ ایسے آدمی جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر یک دفعہ ہی ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا لیکن جو لوگ خدمت دین میں مصروف ہوں ان کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے اس وقت تک کہ جب تک وہ اس کام اور خدمت کو پورا نہ کر لیں۔ فرمایا کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنی عمر بڑھائے اور لمبی عمر پائے تو اس کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے خالص دین کے واسطے اپنی عمر کو وقف کرے۔ یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ نہیں چلتا۔ جو اللہ تعالیٰ کو دغا دیتا ہے وہ یاد رکھے کہ اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے، وہ اس کی پاداش میں ہلاک ہو جاوے گا۔ فرمایا کہ پس عمر بڑھانے کا اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے کہ انسان خلوص اور وفاداری کے ساتھ اعلیٰ کلمت الاسلام میں مصروف ہو جاوے اور خدمت دین میں لگ جاوے۔ اور آج کل یہ نسخہ بہت ہی کارگر ہے، کیونکہ دین کو آج ایسے مخلص خادموں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر عمر کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، یہ یوں ہی چلی جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے جو نصیحت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی، وہی ہمارے لیے بھی ایک سنہری نصیحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بخدا تیرے ذریعہ ایک آدمی کی ہدایت پا جانا تیرے لیے اعلیٰ درجے کے سرخ اونٹوں سے کے مل جانے سے بہتر ہے۔
سرخ اونٹ اس زمانے میں بڑی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی. سرخ اونٹ رکھنے والا جو تھا وہ بڑا امیر قریب انسان سمجھا جاتا تھا. بس آپ نے فرمایا یہ دنیاوی مال و متاع جو ہے اس بات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ تم تبلیغ کرو اور کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنو. بس بے شک یہاں دنیا کمائیں ہیں جو یہاں آئے ہوئے ہیں، لیکن کچھ وقت تبلیغ کے لیے بھی ضرور دیں. میں نے تو مہینے میں 1-2 دن کہا ہے، اس سے زیادہ دینا چاہیے آپ لوگوں کو. اس سے دنیا بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ تبلیغ کرنے کی وجہ سے اپنا دینی علم بھی بڑھے گا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی نیک کام اور ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ ثواب اس پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے، اور اس کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا. بس یہ وضاحت ہے اس آیت کی جو شروع کے حصے میں جو شروع میں تلاوت کی گئی تھی کہ اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے. بلانے والے کا بھی ثواب مل رہا ہے، نیکی کرنے کا بھی ثواب مل رہا ہے، اور جس کو ہدایت مل رہی ہے اس کا بھی ثواب مل رہا ہے. دعوت اللہ کرنے والے کو دنیاوی انعام بھی ملا، عمر میں بھی برکت پڑی اور نیکی کا ثواب بھی ملا. بس اللہ تعالیٰ کے انعاموں کا وارث بننے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اس وقت تبلیغ اور ہدایت کے لیے، دنیا کی ہدایت کے لیے وقت دیں. پھر حضرت مسیح علیہ السلام ہمیں اس اہم خدمت جو اسلام کی خدمت ہے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اب وقت تنگ ہے. میں بار بار یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کوئی جوان یہ بھروسہ نہ کرے کہ 18 یا 19 سال کی عمر ہے اور ابھی بہت وقت باقی ہے. تندرست اپنی تندرستی اور صحت پر ناز نہ کرے. اسی طرح اور کوئی شخص جو عمدہ حالت رکھتا ہے وہ اپنی وجاہت پر بھروسہ نہ کرے. زمانہ انقلاب میں ہے، یہ آخری زمانہ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ صادق اور کاذب کو آزمانا چاہتا ہے. اس وقت صدق و وفا کے دکھانے کا وقت ہے اور آخری موقع دیا گیا ہے. یہ وقت پھر ہاتھ نہ آئے گا. یہ وہ وقت ہے کہ تمام نبیوں کی پیشگوئیاں یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے صدق اور خدمت کا یہ آخری موقع ہے جو نوع انسان کو دیا گیا ہے. اب اس کے بعد کوئی موقع نہ ہوگا. بڑا ہی بدقسمت ہے وہ جو اس موقع کو کھو دے. فرماتے ہیں کہ نرا زبان سے بیعت کا اقرار کرنا کچھ چیز نہیں ہے، بلکہ کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو کہ وہ تمہیں صادق بنا دے. اس میں کاہلی اور سستی سے کام نہ لو، بلکہ مستعد ہو جاؤ اور اس تعلیم پر جو میں پیش کر چکا ہوں عمل کرنے کے لیے کوشش کرو، اور اس راہ پر چلو جو میں نے پیش کی ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی کہا تھا کہ کشتی نو کے حوالے سے جو بات کی تھی کہ کشتی نو میں ہماری تعلیم کا جو حصہ ہے وہ ضرور ہر ایک احمدی کو پڑھنا چاہیے، بلکہ پوری کشتی نو ہی آپ نے فرمایا ہے. اور جو دعوت اللہ کی اور جو ہمیں توفیق ملنی ہے، جو ہمارے سالیہ بجا لینے کی توفیق ملنی ہے، اس کی طرف بھی یہ ارشادات جو ہیں وہ رہنمائی کرتے ہیں ہماری تعلیم والے. اور وہ یہی وہ تعلیم ہے جو ہمیں بہترین مومن بنا سکتی ہے. ہمارے سالیہ کی طرف مزید توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ عام نظر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ کے بھی قائل ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان سے تصدیق کرتے ہیں، بظاہر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ روحانیت بالکل نہیں رہی.
اور دوسری طرف ان اعمال صالحہ کے مخالف کام کرنا ہی شہادت دیتا ہے کہ وہ اعمال صالحہ کے رنگ میں نہیں کیے جاتے. اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ان کے مخالف کام کر رہے ہیں سارے. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو کام مسلمان کر رہے ہیں وہ اعمال صالحہ نہیں بلکہ، اور جو کر بھی رہے ہیں بعض نیکیاں وہ صرف فرمایا بلکہ رسم اور عادت کے طور پر کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان میں اخلاص اور روحانیت کا شمع بھی نہیں ہے. ورنہ کیا وجہ ہے کہ ان اعمال صالحہ کی برکات اور انوار ساتھ نہیں ہیں؟ خوب یاد رکھو کہ جب تک سچے دل سے اور روحانیت کے ساتھ یہ اعمال نہ ہوں کچھ فائدہ نہ ہوگا، اور یہ اعمال کام نہ آئیں گے. اعمال صالحہ اسی وقت اعمال صالحہ کہلاتے ہیں جب ان میں کسی قسم کا فساد نہ ہو. صلاح کی ضد فساد ہے. صالح وہ ہے جو فساد سے مبرہ و منزہ ہو. جن کی نمازوں میں فساد ہے اور نفسانی اغراض چھپے ہوئے ہیں، ان کی نمازیں اللہ تعالیٰ کے واسطے ہرگز نہیں ہیں، اور وہ زمین سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی ہیں، کیونکہ وہ اخلاص کی روح نہیں اور وہ روحانیت سے خالی ہیں. اعمال صالحہ کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو بیان کرتے ہوئے مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ روح اور روحانیت پر نظر کرتا ہے. وہ ظاہری اعمال پر نگاہ نہیں کرتا، وہ ان کی حقیقت اور اندرونی حالت کو دیکھتا ہے کہ ان کے اعمال کی تہ میں خود غرضی اور نفسانیت ہے یا اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت اور اخلاص. مگر انسان بعض وقت ظاہری اعمال کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتا ہے. جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے یا وہ تہجد و اشراق پڑھتا ہے، بظاہر ابرار و اخیار کے کام کرتا ہے، بڑی نیکی کی باتیں کر رہا ہے، تو اس کو نیک سمجھ لیتا ہے. ایک انسان عام طور پہ تسبیح جس کے ہاتھ میں ہو اس کو انسان دوسرا بڑا نیک سمجھتا ہے. مگر خدا تعالیٰ کو تو پوست پسند نہیں، ظاہری جو ہے چیزیں وہ پسند نہیں ہیں. یہ پوست اور کشر ہے، یہ پوست اور کشر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اور کبھی راضی نہیں ہوتا جب تک وفاداری اور صدق نہ ہو. بے ظاہری چمک دمک، ایک چیز کی ظاہری حالت، اس کا ایک شیل کا باہر کا خول، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، بلکہ یہ راضی نہیں کرتی. فرمایا جب تک وفاداری اور صدق نہ ہو. بے وفا آدمی کتے کی طرح ہے جو مردار دنیا پر گرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بظاہر نیک بھی نظر آتے ہیں لیکن افعال ذمیمہ ان میں پائے جاتے ہیں، برے کام کرنے والے ہیں، اور پوشیدہ بدچلنیاں ان میں پائی جاتی ہیں. جو نمازیں ریاکاری سے بھری ہوئی ہوں ان نمازوں کو ہم کیا کریں اور ان سے کیا فائدہ؟ بس اس دکھاوے کے اعمال، ایسے دکھاوے کے اعمال جو ہیں انسان کے کچھ کام نہیں آ سکتے. ایسے عمل جس میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی رضا مد نظر نہ ہو، اس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا. ایسی دعوت اللہ کرنے والوں کے نتائج بھی خاطر خواہ نہیں ہوتے، چاہے وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں. بس اس طرف بھی ہمیں، جیسا کہ آپ حضرت مسیح علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر اعمال صالحہ کثرت سے بجا لانے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ بس جو شخص ایمان کو قائم رکھنا چاہتا ہے وہ اعمال صالحہ میں ترقی کرے. یہ روحانی امور ہیں اور اعمال کا اثر عقائد پر پڑتا ہے. اعمال کا اثر عقائد پر پڑتا ہے. اگر مضبوط ایمان ہونا ہے تو اعمال بجا لانے ضروری ہے. جن لوگوں نے بدکاری وغیرہ اختیار کی ہے ان کو دیکھو تو آخر معلوم ہوگا کہ ان کا خدا پر ایمان نہیں ہے. حدیث شریف میں اسی لیے ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. اس کے یہی معنی ہیں کہ اس کی بدعمالی نے اس کے سچے اور صحیح عقیدے پر اثر ڈال کر اسے ضائع کر دیا ہے. ہماری جماعت کو چاہیے کہ اعمال صالحہ کثرت سے بجا لاوے
اگر اس کی بھی یہی حالت رہی جیسے اوروں کی تو پھر امتیاز کیا ہوا؟ اور خدا تعالیٰ کو ان کی رعایت اور حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ خدا تعالیٰ اسی وقت رعایت کرے گا جب تقویٰ، طہارت اور سچی اطاعت سے اسے خوش کرو گے۔ یاد رکھو کہ اس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، محض لاف اور یاوہ گوئی سے کوئی بات نہیں بنا کرتے۔ فضول باتیں کرتے رہو یا دعوے کرتے رہو، ان دعووں کا کوئی فائدہ نہیں جب تک وفا نہ ہو۔ فرمایا کہ سچی اطاعت ایک موت ہے، جو نہیں بجا لاتا وہ خدا تعالیٰ سے شطرنج بازی کرتا ہے کہ مطلب کے وقت تو خدا سے خوش ہوتا ہے، اور جب مطلب نہ ہو تو ناراض ہو گیا۔ مومن کا یہ دستور نہیں چاہیے، بھلا غور تو کرو کہ اگر خدا تعالیٰ ہر ایک میدان میں کامیابی دیتا رہے اور کوئی ناکامی کی صورت کبھی پیش نہ آوے تو کیا سب جہان واحد نہیں ہو سکتا؟ ایک خدا کو ماننے والا نہ بن جائے؟ اور خصوصیت کیا رہے گی؟ اسی لیے جو مصیبت میں وفا اور صدق رکھے گا خدا تعالیٰ اسی سے خوش ہوگا۔ بس اعمال صالحہ اس وقت اعمال صالحہ ہیں جب اطاعت بھی کامل ہو اور کامل اطاعت کے ساتھ بجا لائے جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بجا لائے جائیں، جب اپنی خواہشات کی دیواروں کو مکمل طور پر گرا دیا جائے اور صرف ایک مقصد ہو کہ ہم نے اپنے ہر عمل کے پیچھے خدا تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق عمل کرنا ہے، اور یہ سچی فرمانبرداری یہی ہے۔ یہ نہیں کہ جہاں مفاد حاصل ہو جائے وہاں اطاعت اور فرمانبرداری کا اعلان کر دیا، جہاں مرضی کے مطابق کام نہ ہو وہاں شکوے شروع ہو گئے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نظام سے بھی غیر ضروری شکوے نظام سے ہٹاتے ہیں، پھر دین سے بھی ہٹاتے ہیں، خلافت سے بھی دور کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے بھی دوری پیدا ہو جاتی ہے انسان کو۔ یہی بعض لوگوں کا انجام ہم نے دیکھا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے غالب آنے کے ہتھیار استغفار، توبہ، دینی علوم کی واقفیت، خدا تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھنا اور 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ نماز دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ جب نماز پڑھو تو اس میں دعا کرو اور غفلت نہ کرو، اور ہر ایک بدی سے، خواہ وہ حقوق الہی سے متعلق ہو یا حقوق العباد کے متعلق ہو، بچو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کی اشاعت اور غلبے کا حصہ بھی بنائے، پیغام کو پہنچانے کا اور اشاعت کا غلبے کا حصہ بھی بنائے۔ توبہ استغفار کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے ہم تبلیغ کے کام کو سر انجام دینے والے ہوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد بجا لانے والے ہوں۔ یہی حقوق ہیں جو اعمال صالحہ بجا لانے کی طرف متوجہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارے پیش نظر ہو، اللہ تعالیٰ کے کامل فرمانبرداروں میں ہم شامل ہوں، اور جب ہم ان باتوں کی طرف اپنی توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق اسلام کے غلبہ کے دن بھی دیکھنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر